اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجوروں کا معجزہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی۔ پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو۔ اسے جھاڑنا نہیں، مطلب کہ اسے الٹا نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق جو ہے وہ 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، 250 کلو، کئی وسق کھجوریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور امام ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی اسے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 108۔ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ اصحاب صفہ کے دارالعلوم کے مانیٹر ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ چلے جاتے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے سینہ روشن ہونا اور جو سنا اسے بھی نہیں بھولنا، یہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی دین ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد، جو کہ 12,000 حدیثیں روایتیں حضرت علی سے، اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑے راوی ہیں، 5,200 حدیث کی روایت جن سے ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہو گئی۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا دعا کروانے کے لیے۔ کس چیز میں دعا؟ برکت کی دعا، کھجوروں کی۔ ایک پاکٹ میں، بیگ میں 12 سے 15 کھجوریں تھیں، برکت کی دعا کروانے حاضر ہو گئے۔ اب برکت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں بڑھوتری ہو جائے۔ اب اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ رزق میں برکت ہو تو رزق کے لیے کام میں جانا پڑے گا، اٹھنا پڑے، اور اس کا طریق ہے۔ رزق میں اگر برکت چاہیے تو پھر اس کا سائنس سمجھیں کہ رزق کی برکت کیسے ہوتی ہے، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو غنی ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو سمجھ میں آیا کہ ہجرت کرنے سے، کہیں اور جا کر کام کرنے سے، منتقل ہونے سے برکت ہوتی، پیسہ ہوگا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت میری امت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر صبح اٹھیں گے تو برکت آئے گی۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے رولز کو سمجھ لیں اور نہ کہ اپنی منمانی، اپنے نفس کی پیروی کریں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو برکت کی دعا کروانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔
اور پھر برکت بڑھوتری سے ہے، اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، بسم اللہ کی برکت ہے۔ جب بسم اللہ نازل ہو رہی تھی تو 70,000 فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر وہ اچھا کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بے برکت رہتا ہے، اور جو ہی اس میں اللہ کا نام لیا ہو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ عورتیں دھیان دیں، مرد دھیان دیں، جب کھانا پکا رہی ہیں بسم اللہ کیا آپ نے، جب کھانا پیش کر رہی ہیں، بانٹ رہی ہیں، کھلا رہی ہیں گھر والوں کو، کیا بسم اللہ کیا؟ کیا دروازہ کھولا بسم اللہ کیا؟ اس سے بڑی برکتیں آقا علیہ السلام فرما رہے اگر بسم اللہ نہیں کیا ہے، نیک کام ہے، صحیح کام ہے، پھر بھی برکت نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیگ جو وہ لے کر آئے تھے اس میں برکت کی دعا فرمائی، اور فرمایا کہ اس کو جھاڑنا نہیں کبھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کھجور کے بیگ کو اپنے کمر میں باندھ لیا، اور مطلب کہ اپنے پاس رکھ لیا میں نے، اور جہاں پر بھی بیٹھتا تھا اللہ کی راہ میں اس سے میں بانٹتا تھا، تقسیم کرتا تھا۔ کئی وسق اس میں سے میں نے بانٹ دیے، ایک وسق 250 کلو کا، کئی وسق 1000 2000 کلو گرام بانٹ دیے۔ کس میں سے؟ ایک بیگ، چھوٹے سے تھیلی میں سے۔ کتنی کھجوریں تھیں اس میں؟ پہلے 12 سے 15۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں اس بیگ میں ہاتھ ڈالتا وہ بھرے کے بھرے رہتے تھے ہمیشہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق التمر ہو گئی، مطلب کہ کھجوریں جو ہے وہ پیدا ہونا چالو ہو گئی بیگ کے اندر۔ یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا وقت آیا، دن آیا، وصال ہوا، تو اب جا کر وہ کھجوروں کا بیگ کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گر گیا، گم ہو گیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، تو 24 سے 25 سال وہ کھجوریں بڑھتی چلے گئیں اور حضرت ابو ہریرہ اسے بانٹتے چلے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہاتھ رکھ دیں تو اس میں برکت ہی برکت ہو جائے، جس پر دعا کر دیں اس میں برکت ہی برکت ہو جائے، جس طرف دیکھ لے مسکرا کے وہاں پہ رحمت نازل ہوتی چلی جائے۔ اور پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ تخلیق الماء ہو جائے، لوگوں کی طرف دعا فرما دیں تو وہ ان کے اندر برکتیں چالو ہو جائیں، توجہ فرما دیں تو وہ جنتی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنائیت دے، اور ہماری نسلیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بن جائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔